اگر کبھی مشکل میں پڑ جائے، کسی بھی قسم کی مشکل ہو، جاب نہیں مل رہی، کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ایک تسبیح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید ان کا نام تھا، انہوں نے یہ منبر مدینہ پہ سرکار کی سنی ہوئی تسبیح ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں تھوڑی سی طبیعت بوجھل ہوئی کہ میں آرام کر لوں، اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ تھکے ہوئے تھے، جلدی سے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر میں محسوس کیا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی رسی بندھی ہوئی ہے اور پیروں میں بھی رسی بندھی ہوئی ہے۔ اب جو دیکھا تو حیرت میں کہ کس نے رسی باندھی، سر اٹھا کے دیکھا تو ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہے اور ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے کہا کہ شکریہ، جلدی سے کہا کہ میری تمہاری دشمنی تو نہیں ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے یتیم عبداللہ کا کلمہ کیوں پڑھا؟ نہیں پہنچی بات، تم نے یتیم عبداللہ کا کلمہ کیوں پڑھا؟ تم نے کیونکہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بس جو بھی اس کا کلمہ پڑھے گا میں اسے قتل کروں گا، میری ان سے دشمنی۔ تلوار اٹھائی گئی تھی، اس کے ذہن میں اچانک آ گیا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ پڑھنا یا رحمان و یا رحیم بہک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلوار اٹھی بھی ہے، اس نے جلدی سے 2 مرتبہ پڑھا۔ ظاہر ہے کہ تلوار جب تک آئے گی 2 دفعہ تو پڑھ ہی لے گا بندہ۔ اس نے جلدی سے 2 دفعہ پڑھا، ابھی تلوار نیچے نہیں آئی تھی کہ ایک زور سے آواز آئی، خبردار، سلامت رکھتے، خبردار۔ جیسے ہی آواز سنی ادھر ادھر دیکھا، تھوڑا دوڑا دیکھو کون ہے جو مجھے خبردار کر رہا ہے، کوئی نیزہ نہ مارے، کوئی مجھ پہ حملہ نہ کرے۔ ادھر ادھر ہوا، اس نے 10-15 دفعہ جلدی جلدی پھر پڑھ لیا، کیونکہ حضور کا حکم تھا 100 دفعہ پڑھو، یعنی تسبیح 100 دفعہ کی 100 دفعہ پڑھو۔ تو اس نے جلدی جلدی 10-15 دفعہ پڑھا، اس نے پھر تلوار لائے، ابھی تلوار پوری نہیں آئی تھی کہ زور سے اور آواز آئی، خبردار۔ اس نے کہا بھئی کچھ نہ کچھ تو ہے، یہ بنی ہاشم کا نعوذ باللہ جادوگر معلوم ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر دوڑا درختوں کی طرف، کھجوروں کے 1-2 درخت تھے، 1-2 پہاڑ تھے، اس طرف گیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھنا، میں تھک گیا، اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا۔ جب 100 دفعہ پڑھ چکا، اب وہ آیا تلوار لے کے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، کس کی آواز ہے، اور تلوار چلا دی۔ نہ اور کتاب میں ذمہ دار ہوں، تلوار اس نے اس کی گردن پہ چلائی، گردن خود کی اڑتی بھی ادھر ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، تلوار ادھر چلائی، گردن اس کی اڑتی بھی گئی۔ جب گردن اڑتی ہوئی اس کی وہاں پہنچی تو اچانک ایک درود پڑھ لیں محمد والا، عادت ہے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو عزت صحت دے۔ بس چند جملے، گردن اڑتی بھی گئی، اس کی جو تلوار مار رہا تھا، اس نے جلدی سے دیکھا کہ ایک شخص میرے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے۔ اس نے ہاتھوں کی رسی کھولی، جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کھولنے لگا کہ اس کے پیر پکڑ کے چوموں، یعنی اپنے ہاتھوں کی رسی کھلی تو اپنے پیروں کی رسی کھولنے لگا کہ میں اس کے پیروں کو پکڑ کے چوموں۔ ابھی اس نے اپنے پیروں کی رسی کھولی نہیں تھی، دیکھا کہ وہ غائب، موجود نہیں ہے۔ گھبرایا کہ کون تھا میرا موسم جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا، لہٰذا تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس مدینے۔ جب مدینے پہنچا تو سرکار کی خدمت میں، سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح نے میری جان بچا دی۔ جانا چاہ رہا ہوں، آپ کی بتائی ہوئی تسبیح نے میری جان بچا دی، لیکن سرکار ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے تو پڑھا تھا یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن
کسی محسن نے اس کی گردن اڑا دی، میرے ہاتھ کی رسی کھول دی اور غائب ہو گئے. میں ان کے قدم نہیں چوم سکا، شکریہ ادا نہیں کر سکا. مولا نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. کہا سرکار وہ تو میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے. مولا فرماتے ہیں علی ذرا باہر کی طرف آؤ. اب جو مولا علی سامنے آیا تو قدموں میں گر گیا، یہی تو وہ میرا محسن تھا. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رحمان اور رحیم کی مدد کا نام ہے علی ابن ابی طالب. آپ کو زندگی عطا فرمائے. لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھو یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں، ورنہ یہ بات پوری کر دوں، بزرگوار کو ٹائم دوں. حالانکہ مجھے ابھی شاید آدھا گھنٹہ ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے 1.25 گھنٹے کا کہا تھا. میں جلدی زحمت تمام کروں گا. خدا آپ کی بزرگی سلامت رکھے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب تیسری سیڑھی کے موقع پہ بلایا تھا نا جناب ابو ذر، یاد ہے بھول گئے کہ ابو ذر علی علی مت کیا کرو. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن پڑھنے سے نہیں. کہا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ اپنے ناموں میں سے، صفاتی ناموں میں سے نام پسند ہے وہ ہے العلی. آپ ٹی وی میں جب اللہ کے نام دیکھتے ہیں تو ان میں ایک العلی نام آتا ہے جو اللہ کے ناموں سے مشتق ہے. مولا کا نام العلی اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ٹی وی والے بھی العلی کو اتنی جلدی سے 1 سیکنڈ میں گزارتے ہیں کہ کوئی غور ہی نہ کر سکتا. جب نام لیتے ہیں نا اللہ کے صفاتی تو جلدی سے گزارتے ہیں العلی کو. سازش کیا کی مسلمانوں نے؟ جب یہ بات جناب ابو ذر نے کی کہ بسم اللہ کیسے کہتے ہیں، بسم اللہ کے با کا نیچے کیا نقطہ کون ہے، تو تیسرے دورے چلے تیسری سیڑھی کے دور میں آپ سمجھ جائیں گے. تیسری سیڑھی کے دور میں یہ آرڈیننس پاس کیا گیا خفیہ طور پر، کیونکہ علی موجود تھے. یا علی، کیونکہ علی موجود تھے اس لیے علل اعلان نہیں کیا، آرڈیننس جاری نہیں کیا. خفیہ طور پر یہ احکامات جاری کیے کہ ہمارے بعد والوں میں سے جس کو موقع ملے وہ سورہ کے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو منع کر دے. کیونکہ جب کبھی کوئی سورہ پڑھے گا اور بسم اللہ پڑھے گا تو علی یاد آئیں گے. اور دوسرا کام کیا ہوا کہ اللہ کا جو سب سے پسندیدہ نام ہے العلی، اس کو پڑھنا چھوڑ دو. تو یہ دونوں کام کب ہوئے؟ یزید کے باپ کے دور میں، کہ جب سورہ پڑھو تو بسم اللہ مت پڑھو، جب سورہ ختم کرو تو صدق اللہ العلی العظیم مت کہو، خالی صدق اللہ العظیم کہہ دو. یعنی علی العظیم کہنا چھوڑ دیا اور ادھر سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ملے گی تب جب بسم اللہ کو مانا جائے گا. خیر، جناب ابو ذر کو سختی کی گئی، کہا کہ آج کے بعد علی علی نہ کرنا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بزرگ صحابہ کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اور 25 سال کا دور تھا یہ 3 سیڑھیوں کا. تو ان میں کیا کیا ہوا تھا کہ جو 24-25 سال کے نوجوان تھے ان کو عہدے دیے ہوئے تھے حکومتوں میں. تو جب مولا علی آئے منبر پہ تو آپ پہلی سیڑھی پہ بھی، دوسری پہ بھی، تیسری پہ بھی پیر رکھتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. یہ میں نے عرض کر دیا. بالکل سامنے ایک 24 سالہ بچہ بیٹھا تھا، تاریخ میں اس کا نام بھی ہے. اس نے آہستہ سے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. کیونکہ اس بچے نے 3 سیڑھیوں کا دور دیکھا تھا
نبی پاک کا دور نہیں دیکھا تھا. یہ سامنے بیٹھا تھا. یہ جو بچہ بیج لگائے بیٹھا, کتنی عمر ہے تمہاری؟ 17 سال. بالکل ایسے سامنے, تشبیہ نہیں دے رہا ہوں نہ اپنے آپ کو نہ بچے کو, لیکن مولا منبر پہ بیٹھے تھے, بالکل سامنے وہ بچہ 24 سال کا بیٹھا تھا. اس نے آہستہ سے کہا, یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. اس نے آہستہ سے کہا, مولا نے بھی آہستہ سے جواب دیا, میں بھی آہستہ سے کہوں گا. ابھی آپ دیکھیں کیسے سنتے ہیں. اس نے کہا, یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں, تم بات کے مسلمان ہو. قبلہ یہاں کا مجمع ماشاءاللہ زیرک مجمع ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرنے والا مجمع ہے. تو دل تو میرا چاہ رہا ہے 2 گھنٹے پڑھنے کا, لیکن میں ظاہر ہے کہ حق غصب کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, لہذا جلدی سے اپنی ڈیوٹی بس چند جملوں میں عرض کر دوں کہ پھر کبھی آئیں گے تو ذرا کھلا ٹائم دیجیے گا. جب کبھی پہلے بعد میں کبھی مولا نصیب کریں, اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ دوبارہ دعوت دیں یا نہیں دیں, لیکن صرف جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا نے فرمایا تم بات کے مسلمان. وہ ذرا گھبرا گیا, بچہ تھا, کہنے لگے تم بات کے مسلمان ہو. اس نے کہا, یا علی میں سمجھا نہیں. فرماتے تم بات کے مسلمان ہو, تم نے 3 سیڑھیوں پر 3 شیخوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. تم نے 3 سیڑھیوں پر 3 شیخوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا, تم نے مجھے دوش رسول پہ نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ اگر تم کہہ رہے ہو قرآن مت پڑھو تو علی علی نہ کرو. یہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کیا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے وہ آیت کہ جس میں اللہ نے راز رکھے ہیں, اور بسم اللہ کے راز کو علی کہا جاتا ہے. آپ کو سلامت رکھے. کیا ہے؟ انا نقطہ تو تحت البا, کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. با کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں, لا رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا, دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیم کے اوپر کا نقطہ ہوں, جیم کے پیٹ کے کا نقطہ ہوں, یا خا کے اوپر کا نقطہ ہوں. نہیں, با کے نیچے کا نقطہ ہوں. اس لیے کہ اگر خا کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیں تو ہا رہ جائے گا, جیم کے پیٹ سے نکال دیں تو ہا رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی حرف آپ اگر بولنے کے لیے استعمال کریں اور اس کے اوپر یا نیچے سے نقطہ ہٹا دیں تو دوسرا حرف بن جائے گا, لیکن اگر با کے نیچے سے ہٹا دیں تو کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ کو سلامت رکھیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ با کے نیچے کا نقطہ علی ہے, اور بسم اللہ میں کیا ہے؟ ایک بزرگ عالم گزرے ہمارے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نبی پاک ممبر کوفہ پہ فرماتا, ممبر مدینے پہ فرماتے ہیں, مدینے کے یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ کہوں, اس تسبیح میں, اس ذکر میں یا رحمان و یا رحیم پہلے بھی ہے اور رحمان و رحیم بعد میں بھی ہے. بھائی بسم اللہ کے ساتھ بھی رحمان و رحیم ہے اور پہلے بھی یا رحمان و یا رحیم ہے. جملہ کہوں, پہلے بھی رحمان و رحیم ہے, بعد میں بھی رحمان و رحیم ہے. پتہ چلا کہ کمال ہے بسم اللہ کا. کمال بسم اللہ کا ہے نا. چلیں, جنہوں نے داد نہیں دی یا گردن نہیں لائی ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں. کمال ہے بسم اللہ کا. رحمان و رحیم پہلے بھی ہے, رحمان و رحیم بعد میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان و رحیم کی رحمت حاصل ہی تب ہوگی جب بسم اللہ کی معرفت ہوگی. اچھا,
کتاب جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ با کے نیچے کا نقطہ علی ہے اور بسم اللہ میں کیا ہے. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نبی پاک ممبر کوفہ پہ ممبر مدینے پہ فرماتے ہیں, مدینے کے ممبر پہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک تسبیح پڑھے 100 دفعہ, ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھے, یا رحمانو یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں آپ سب کو تحفہ دے رہا ہوں اور یہ میرے تجربات میں ہے. تھوڑا سا عملیات سے بھی تعلق ہے, جنات سے بھی دوستی ہے, تو یہ میرے عملیات میں, یہ مجربات میں ہے جو میں آپ کو شیعہ میانی میں پہلی دفعہ مجلس پڑھتے ہوئے تحفہ دے رہا ہوں. اب بانی تو پتہ نہیں ہمیں کیا تحفہ دیں گے, لیکن میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں ناظم صاحب. اور وہ تحفہ کیا ہے کہ اگر کبھی مشکل میں پڑ جائے, کسی بھی قسم کی مشکل ہو, جاب نہیں مل رہی, کوئی اور مسئلہ ہے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی, بیوی ناراض ہو کے چلی گئی, کوئی اور مسئلہ ہے, یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو,